کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ مولا یہ جو آیت قرآن میں موجود ہے کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ ہماری یہ روشن واضح آیتیں ان سینوں کے اندر ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے علم عطا کیا ہے۔ وہ کون سے سینے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کتاب کے وارث قرار دیے، جن کتابوں کو منسوخ ہونا تھا ان کے لیے تو اللہ رب العالمین نے ہزاروں کی تعداد میں وارثان قرار دیے، اور یہ قرآن جسے قیامت تک انسانوں کی ہدایت کے لیے باقی رہنا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا کوئی وارث قرار نہ دیا ہو؟ اس لسان مبارک سے آیات قرآنی جاری ہوئی اور قرآن بنا، اسی لسان مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل فطرتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ تمام مومنین کو خوشحال و آباد رکھے اور آپ کی تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے مولا و آقا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرمائے۔ عزیزان محترم، آج ہمارا موضوع ہے وارث قرآن۔ کون ہے جو قرآن کے تمام خشک و تر جانتا ہے؟ کون ہے جو دنیا کے تمام خشک و تر جاننے والا ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کو بھیجا، اور ان میں چند کتابیں ہیں جن کو ہم بآسانی اپنی انگلیوں پر گن سکتے ہیں۔ ایک نبی آتے تھے جو لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، اللہ کی طرف سے کتاب لے کر آتے تھے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے تھے۔ وہ نبی جب دنیا سے چلے جاتے تھے تو دوسرے نبی ان کی جگہ ان کے وارث بن کر آتے تھے، جو نئی کتاب نہیں لاتے تھے بلکہ اسی کتاب پر عمل کرواتے تھے، جو تحریفات ہو جاتی تھیں اسے ٹھیک کرواتے تھے۔ وہ آنے والے نبی اس کتاب کے وارث قرار پاتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی سبیل کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان میں چند کتابیں، اور جو نبی کتاب لے کر آتے تھے ان کے بعد جو ان کے وارث بنتے تھے تو وہ وارث ہزاروں کی تعداد میں قرار پائے۔ ہزاروں کی تعداد میں اللہ رب العالمین نے ان کتابوں کے وارثین کو قرار دیا، اور اپنے کلام میں اس بات کو واضح فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنی کتاب کے وارث ان لوگوں کو بنائے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے انتخاب کیے ہوئے بندے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کتاب کے وارث قرار دیے، جن کتابوں کو منسوخ ہونا تھا ان کے لیے تو اللہ رب العالمین نے ہزاروں کی تعداد میں وارثان قرار دیے، اور یہ قرآن جسے قیامت تک انسانوں کی ہدایت کے لیے باقی رہنا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا کوئی وارث قرار نہ دیا ہو؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ رب العالمین کی یہی سنت رہی ہے پہلے بھی، اور اللہ کبھی بھی اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ جہاں وہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی کتاب کے وارث قرار دیے گزشتہ قوموں میں، تو یہ اس کی سنت قائم ہے کہ وہ یقیناً قرآن کے بھی وارث قرار دے گا۔ عزیزان محترم، اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس کے قرآن کے وارثین کون ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہیں، تمام خطبہ، تمام علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء بڑے افتخار کے ساتھ یہ آیت پڑھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمام جن و انس اگر تم مل کر جسے چاہو اپنے ساتھ ملا لو، اس قرآن کی ایک آیت جیسی ایک آیت شبیہ نہیں لا سکتے، اس قرآن کی ایک آیت جیسی تم آیت نہیں لا سکتے۔ جہاں پر بڑے افتخار کے ساتھ یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، تو یہ آیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان مبارک سے جاری ہوئی ہے جو قرآن کی زینت ہے۔ تمام وہ آیات جس سے قرآن بنا، تمام آیات مل کر قرآن بنی،
ان تمام کے تمام قرآن کی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک سے جاری ہوئی۔ جس لسان مبارک سے آیات قرآنی جاری ہوئی اور قرآن بنا، اسی لسان مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیت عترتی، کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ضمانت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ یہ قرآن ہم نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کے ذریعے قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا۔ اب قرآن کا ظرف ٹھہرا قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود ہیں تو ان کا قلب ظرف ہے جس کے اندر قرآن ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جائیں تو وہ کون سا ظرف ہے کہ جس میں قرآن اپنی جگہ قرار پائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم دیکھیں گے کہ قرآن کیا صفوں پر ہے یا حافظان قرآن کے ذہنوں پر ہے، بلکہ نہیں۔ اللہ رب العالمین اس بات کو واضح فرماتا ہے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 49 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ اللہ کی یہ روشن آیتیں ہیں ان سینوں کے اندر اللہ نے محفوظ رکھی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے علم عطا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو قرآن کا ظرف ٹھہرا رہا ہے، پھر اس کے بعد فرما رہا ہے کہ میری آیات ان سینوں کے اندر ہیں، ان قلوب کے اندر ہیں جنہیں میں نے علم عطا کیا ہے۔ جب ہم اس آیت کی تفسیر کو پڑھتے ہیں، تفسیر برہان کے اندر اور دوسری تفاسیر کے اندر، تو بہت ساری روایات موجود ہیں، جس میں ایک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ امام باقر علیہ السلام سے سوال ہوا کہ مولا یہ جو آیت قرآن میں موجود ہے کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ ہماری یہ روشن واضح آیتیں ان سینوں کے اندر ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے علم عطا کیا ہے، وہ کون سے سینے ہیں؟ تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ ہمارے سینوں کے علاوہ کوئی اور سینے ہو سکتے ہیں؟ وہ ہمارے سینے ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو قرار دیا ہے، قرآن کا ظرف ٹھہرایا ہے۔ تمام ائمہ معصومین علیہم السلام وارثان قرآن ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری ہے کہ میں نے اپنی آیتوں کو ان صدور کے اندر رکھا ہے کہ جن کو میں نے علم عطا کیا ہے۔ اگر یہ کوئی اشخاص ہو سکتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ 12 جانشین ہو سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہو سکتے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، میرے 12 جانشین ہوں گے، میرے 12 امیر ہوں گے، میرے 12 سردار ہوں گے، میرے 12 امام ہوں گے۔ مختلف طرح سے یہ حدیث موجود ہیں، ترکت فیکم الثقلین، ترکت فیکم خلیفتین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور اہل بیت کی بات کی۔ عزیزان محترم، اب اس سے آگے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں ہمیں یہ آیات بھی ملتی ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑے سے مال کے عوض فروخت مت کرو۔ یعنی کوئی ایسا ہے جو اللہ کی آیتوں کو بیچتا ہے، اور یہ بیچنے کا کام اللہ کی آیتوں کا کوئی عام شخص نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن کو پڑھنے والا کر سکتا ہے، ایک عالم کر سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ قرآن کی متشابہ آیات سے چاہتے ہیں کہ فتنہ کریں اور اس کی تعویل کو جانیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتے ہیں کہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو علم میں راسخ ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے علم عطا کیا ہے۔ عزیزان محترم، جب ہم اس آیت کی تفسیر پڑھتے ہیں تو اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی تعویل ایک اللہ جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی تمام تعویلات ہمیں عطا کی ہیں، اس کا تمام علم ہمیں عطا کیا ہے، اس کے تمام خشک و تر ہم جانتے ہیں۔ یعنی وہ اشخاص جو اس کی تعویل جانتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء کے سوا کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، موضوع ہمارا ہے کہ وارث قرآن کون ہے اور کون ہے جو قرآن کے خشک و تر جانتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسی کلام کے اندر بیان فرمایا ہے کہ دنیا کے تمام خشک و تر اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔
آج کل آپ اس دور میں رہتے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہیں اور آپ ایپ یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس قرآنی ایپ ہے اور اس کے سرچ کے آپشن میں اگر آپ لکھیں گے کتاب مبین، تو 12 آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے کتاب مبین کا ذکر کیا ہے۔ آپ کے سامنے 12 آیتیں آئیں گی، جن میں سے میں 3 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس پارٹ 1 کے اندر۔ کہ پہلی آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 59 کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کہ اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ، کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں مگر روشن کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ دوسری آیت ہے سورہ ہود آیت نمبر 6 کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی۔ یہ سب باتیں روشن کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں، کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہیں۔ اگلی آیت ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 75 کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر کہ روشن کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جسے جتنا رزق ملے گا وہ اللہ جانتا ہے، اور جہاں اسے ملتا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ سب کتاب مبین میں لکھا ہے۔ دنیا کے تمام خشک و تر اللہ جانتا ہے اور کتاب مبین میں لکھے ہیں۔ دنیا کی ظاہر اور پوشیدہ جو بھی چیزیں ہیں آسمان کی اور زمین کی تمام کتاب مبین میں لکھی ہیں۔ جب ہم اہل سنت تفاسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس کتاب مبین سے مراد وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ام الکتاب لوح محفوظ ہیں، لیکن جب ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی تفاسیر پڑھتے ہیں تو وہ اون کرتے ہیں کہ یہ آیات ہمارے لیے اتری ہیں۔ تفسیر لاہیجی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ابو ربیع شامی سے نقل کرتے ہیں شریف لاہیجی صاحب کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن میں کتاب مبین سے مراد ظاہر امام مبین ہے، یعنی تلک آیات الکتاب المبین، جہاں پر اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ یہ ہماری روشن آیتیں ہیں، واضح آیتیں ہیں، بیان کرنے والی آیتیں ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں صاحب تفسیر میزان علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ آیتیں بیان کرتی ہیں خود کو، تو یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا ہے جو ان آیتوں کو بیان کرنے والا ہے، کیونکہ یہ کلام خود کلام نہیں کرتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں پر بھی کتاب مبین کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ذات امام ہے، ذات امیر المومنین علی علیہ السلام ہے۔ سورہ یاسین کے اندر جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تو یہ اس آیت کی تفسیر میں بہت مشہور و معروف حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ امام مبین کون ہے؟ تو امیر المومنین وہاں تشریف فرما تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ ھذا امام مبین، کہ یہ ہے امام مبین۔ عزیزان محترم، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو اس بات کو اون کرے کہ یہ کتاب مبین سے مراد ہم ہیں۔ اگر ہمیں کوئی ایسا دعویٰ کرنے والا ملتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء ملتے ہیں۔ اگر ہم ان تمام آیتوں پر غور و فکر کریں اور تاریخ کو دیکھیں تو واحد ہی اشخاص ہیں کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو۔ اب جب یہ تمام آیتیں ہم پڑھتے ہیں اور جہاں پر کتاب مبین کا ذکر ہے کہ سب کچھ اس میں لکھا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کا ایک ایسا صاحب ٹھہرایا ہے کہ جو لوگوں سے ان کے اندازے کے مطابق بات کر سکے۔ بعض اوقات ایک سوال اٹھتا ہے کہ لوگ انکار کرتے ہیں جو دین کا، وہ بعض اوقات یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ قرآن عربی زبان میں اترا ہے جو کہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ عربوں کے لیے ہے۔ تو در حقیقت یہ ممکن نہیں کہ اللہ کی کتاب تمام زبانوں میں اتاری جا سکے یا ہر قبیلے کے لیے الگ۔ اللہ رب العالمین نے ایک کتاب اتاری ہے اور اس کا ایک صاحب قرار دیا ہے جو لوگوں سے ان کے ذہنوں کے مطابق بات کرے، لوگوں سے ان کے علمی لیول کے مطابق بات کرے۔ یعنی
اللہ رب العالمین نے قرآن کا ایسا صاحب قرار دیا ہے جو لوگوں کو دنیا کے تمام خشک و تر بتائے، اور اس سے متعلق اور آیات ہیں جو اس موضوع کو مزید واضح کرتی ہیں۔ انشاءاللہ جب اس کا ہم سیکنڈ پارٹ کریں گے، یہ آیات پیش کریں گے۔ اپنی آراء اور اپنے مشورے ضرور کمنٹس میں ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے درس کا، کہ کس قدر مفید ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔